بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات جیسی بابرکت ذات نے قرآن جیسی بابرکت کتاب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی سب سے بابرکت ہستی پر کیوں نازل فرمائی؟ یہ ہے ہمارے آج کی قرآن مجید کے سبق کا موضوع، لیکن سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ الفرقان اور آیت مبارکہ ہے پہلی جو ہم نے کل شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات وہ بابرکت ذات ہیں جنہوں نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لفظ تبارکہ کا معنی ایک نہیں ہے۔ امام ابن قتیبہ نے غریب القرآن میں، امام ابن فارس نے مقائص اللغہ میں، امام ابن الجوزی نے تذکرۃ العریب میں اور امام ابن القیم نے جلاء الافہام میں، جبکہ امام ابن الحائم نے التبیان میں یہ لکھا کہ تبارکہ کا معنی عظمت والا، بلند و برتر، پاکیزہ، جس کی خیر سب سے بڑھ کر ہو، جس کا احسان ساری مخلوق پر ہو۔ اور یہ تبارکہ برکت سے ہے۔ برکت کا معنی اضافہ، بڑھوتری، کثرت، وسعت، اور اصل میں لفظ بارکہ اس کا معنی کسی چیز کی پختگی ہے۔ الفرقان، اس بارے میں آپ کو گزشتہ سبق میں کچھ سمجھا چکا ہوں۔ یہاں بھی آپ کو المفردات امام راغب کی کتاب ہے اس کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ جو عنصر دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے والا ہو، لغوی طور پر اسے الفرقان کہتے ہیں۔ تو قرآن سے بڑھ کر حق اور باطل کے درمیان فرق کون کر سکتا ہے؟ اور نذیرہ اس سے مراد منذرہ ہے، منذر، ڈرانے والا۔ ابن فارس نے مقائص اللغہ میں اور امام سجستانی نے غریب القرآن میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تو رب کائنات یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ رب کائنات عظمت والے ہیں، ان کی صفات کامل ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی بلائیاں غیر محدود ہیں، رب کائنات کی طرف سے نازل ہونے والی برکتیں وہ ثابت شدہ ہیں۔ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے قرآن نازل فرمایا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، ایک کے بعد ایک آیت مبارکہ، ایک کے بعد ایک سورہ مبارکہ، جو لوگوں کے لیے بابرکت ہے۔ امام ابن عطیہ نے، اور اسی طریقے سے امام ابن جریر، امام قرطبی، امام ابن تیمیہ، پھر اسی طریقے سے مادی قریب میں امام شنقیطی، امام ابن عثیمین، اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ کرام، انہوں نے اس پر بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے
کہ برکت نازل کرنا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا کام ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ مالک اللہ مربد الجلال والاکرام بابرکت ہیں، جنہوں نے ایسی کتاب نازل فرمائی جو کہ ہر لحاظ سے بابرکت ہے۔ اور اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اسی بات کو سورہ کہف کی پہلی آیت مبارکہ میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ ولم یجعل الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اس ذات بابرکات کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے بندے پر کتاب مقدس نازل فرمائی اور اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا۔ اگلی بات یہ ہے لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈرائیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت کو خاص نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام مقاتل بن حیان، امام ابن جریر، امام مکی، امام رازی، امام قرطبی، امام ابن جوزی اور امام شوکانی، ان سب نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہی بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اس ضمیر کا مرجع امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس طرح کہ سورہ الاعراف کی 158ویں آیت مبارکہ ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر یہ حدیث مبارکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری انفرادیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بن کر آیا ہوں، جب کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ اپنی اپنی بستی، اپنی اپنی قوم کی طرف نبی اور رسول بن کر آیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اور دیگر کئی محدثین نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم زمین کے خزانے اور ان کی چابیاں آپ کو دے دیتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہیں تو ہم آپ کو زمین کے خزانے نہیں دیتے بلکہ وہ آخرت میں آپ کے لیے توشہ ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آخرت میں توشہ رکھنا چاہتا ہوں۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں قرآن کو جھٹلانے والوں کا رد بھی ہے، جو بدبخت یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گاڑ لیا ہے یا یہ سابقہ داستانیں ہیں۔ اور یہ آیت مبارکہ ان ظالموں کو ڈرا بھی رہی ہے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اہل علم یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز لفظ تبارک سے اسی وجہ سے ہوا کہ مجھے آپ سب کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ رب کائنات چونکہ بذات خود بابرکت ہیں اور انہوں نے ہی بابرکت ہستی جبریل امین کے ذریعے ایک بابرکت کتاب قرآن نازل فرمایا، جو کہ بابرکت ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آئے۔ اور کس لیے لے کر آئے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ کیوں ڈرایا جائے؟ اس لیے کہ جب انسان اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کے عذاب سے ڈرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ یاد رکھیے، قانون کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، سسٹم نظام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ میں اسی وجہ سے اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو معاشرے اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کی بنیاد پر کھڑے نہیں ہوتے،
وہاں آپ جتنے مرضی قوانین بنا لیں، جس طرح کہ یورپ بنا چکا ہے، بڑی سختی ہے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود جرائم کی شرح وہاں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ قرآن رب کائنات نے نازل فرمایا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی رسولہ، لیکن لفظ عبد یہاں کیوں استعمال کیا؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک عقیدے کی نفی کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں رائج ہے۔ اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تو مانیں گے، رسول نہیں مانیں گے۔ بدقسمتی دیکھیں، آج ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول مانیں گے لیکن بندہ نہیں مانتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ٹکڑا ہے، نور من نور اللہ ہے۔ تو اللہ نے اس عقیدے کی نفی کر دی، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ قرآن کس لیے آیا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالا جائے، عدالت میں قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا جائے، اس کے سائے میں بیٹیوں کو رخصت کر دیا جائے۔ مردے بخشوانے کے لیے قرآن نہیں ہے کہ بابا مرتا نہیں سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے گا، یا حلوے کی پلیٹ پر ختم پڑھنے کے لیے نہیں ہے، چومنے چاٹنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اس وحی کو لے کر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو وارث ہیں علماء، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تفسیر البحر المحیط، تفسیر المراغی اور فتح الرحمن وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ قرآن کیوں نازل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔